تو ہم شروع کرتے ہیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آواز صاحب پہنچ رہی ہے؟ جی تو آواز پہنچ رہی ہے صاحب؟ جی پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے. اما بعد فعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان الی آخر الحدیث. میرے بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ماہ شعبان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، یعنی رمضان المبارک کی آمد میں اب 10 دن بھی باقی نہیں رہ گئے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی آمد کا بہت اہتمام فرماتے تھے. رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتظار بھی ہوتا تھا اور اس کے استقبال کی تیاری بھی فرماتے تھے. چنانچہ مشہور دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان تک زندہ رہیں اور رمضان کی برکتوں کو حاصل کر سکیں. دوسری طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جو مشکوٰۃ شریف کے اندر مختصراً دی گئی ہے، اور فضائل رمضان کے آغاز میں تفصیلی روایت ہے، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے ایک وعظ فرمایا، خطبہ دیا. آج نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ سایہ کیے ہوئے ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے. آج نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا، اور آخری جہنم سے خلاصی کا. آپ نے روزہ افطار کرنے کے مستقل فضیلت بیان فرمائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام اس میں کثرت سے کیا کرو. 2 کام تو وہ ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، اور 2 کام وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. وہ 2 کام جو ہمارے لیے ضروری ہیں: جنت کی دعا مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا. اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اور 2 کام وہ ہیں جس سے اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی کثرت کرنا، اور دوسرے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ میں نے پوری روایت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا. مقصد یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی طرف متوجہ فرمایا. یہ اہتمام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پایا گیا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی رمضان کی آمد کا اہتمام کیا جاتا ہے. جنت کو سجایا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شرکش شیاطین کو قید کر کے سمندروں کے اندر ان کو پھینک دیا جاتا ہے. یہ اہتمام کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے روزے خراب نہ ہوں. تو میرے بھائیوں، جب آسمان پہ یہ اہتمام ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا، خود اپنے عمل سے آپ نے اس کو دکھلایا، ہمیں بھی رمضان مبارک کی آمد کا اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. وہ تیاری کیا ہے
سحری اور افطاری کی تیاری مقصود نہیں ہے کہ سحری میں کیا کھائیں گے، افطار میں کیا کریں گے، وہ تو اپنی طبیعت کی چیزیں ہیں اور نہ اس کا روزے کے فضیلت سے کوئی تعلق ہے. بس سحری کھانا مسنون ہے، افطار کرنے کا حکم ہے، باقی کیا کھائیں کیا پئیں اس کا کوئی تعلق نہیں. کھجور سے افطار کر لیا، زمزم کھا لیا، کام ختم. اصل تیاری یہ ہے کہ اپنے اوقات کی ایسی ترتیب بنائیں کہ رمضان کے اندر اپنے کام کو اس طرح مرتب کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ رمضان کو وصول کرنے میں صرف ہو. روزہ رکھیں تو روزے کی حفاظت کریں. کیسے حفاظت کریں گے؟ زبان کی حفاظت کر کے، نگاہ کی حفاظت کر کے، اپنی زبان کو غلط چیزوں میں استعمال نہ ہونے دے، نگاہ کو غلط چیزوں میں استعمال نہ ہونے دے. ہر طرح کے لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. موبائل کو اٹھا کے رکھ دیں، اس کے لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں. اب تو ٹیلی ویژن بھی نہیں رہا گھروں کے اندر، ورنہ اس کی تلقین کی جاتی تھی کہ ٹی وی بند کر دو. اب تو ہر آدمی کی جیب کے اندر موبائل پڑا ہوا ہے، ساری خرافات اسی میں بھری ہوئی ہیں. تو رمضان کے احترام میں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنے 24 گھنٹے کا نظام ایسا بنائیں کہ ضروری کام کے علاوہ باقی رمضان کا پورا مہینہ رمضان کی برکتوں کو وصول کرنے میں صرف ہو. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اس میں نفلی اعمال کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، فرض کے برابر ہو جاتا ہے. نفلی اعمال کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا. اتنا بڑا نفع حاصل کرنے کے لیے اگر تھوڑی سی قربانی دی جائے، یہ بڑے نفع کا سودا ہے. اسی طریقے سے رات کو اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. سحری کے لیے آدمی اٹھتا ہی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی توفیق ملے تہجد کی نماز ادا کر لیں. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد کچھ نفلیں ادا کر لیں. پنجگانہ نمازوں کے بعد سنت سے فارغ ہو کچھ نفلیں ادا کر لیں. اگر موقع ملے اشراق کی نماز تو رمضان میں لوگ مشکل سے پڑھ پاتے ہیں کیونکہ فجر کے بعد نیند کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن اگر اس وقت نہیں پڑھتے تو سو کر اٹھنے کے بعد چاش کا وقت رہتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت چاش کی ادا کر لیا کرے. یہ کام ہے جس کی بھی ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. اور تیاری یہی ہے کہ اپنے اوقات کی ایسی ترتیب بنائیں کہ بغیر کسی پریشانی کے ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ رمضان کو وصول کرنے کے اندر صرف ہو جائے. مسجد میں وقت گزاریں تلاوت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے. جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں، ذاکرین ہیں، وہ اہتمام کے ساتھ ذکر جہری کریں. جو تسبیحات پڑھنے والے اہتمام کے ساتھ صبح شام کی تسبیحات پڑھیں. جیسے تلاوت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ذکر کا بھی، وہ ذکر اللہ کا نام ہے، اس کا بھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر خاص ثواب بھی ملے گا، اس کا خاص نفع بھی ہوگا. رمضان کا روزہ تزکیہ کے لیے، آدمی کو متقی بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقوی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں تقوی کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اور تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا، اپنی رضامندی کا، اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے. اس تقوی کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے کو اس کے آداب کے ساتھ رکھا جائے. زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے، لا یعنی امور سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رمضان کے روزے کا اہتمام کریں گے. انشاءاللہ وہ تقوی جس کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں، اپنے اوقات لگائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ صفت رکھی ہے رمضان کے روزوں کے اندر. لیکن کسی بھی چیز کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے آداب کی رعایت کی جائے. حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب دوا دیں گے، وہ بتلاتے کہ دوا استعمال کرو، اس کی خوراک اتنی ہوگی، اس کا وقت اتنا ہوگا، اس کا طریقہ یہ ہوگا. تو دوا کی تاثیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مقدار کے بھی خیال رکھا جائے، وقت کا بھی خیال رکھا جائے، طریقہ استعمال کا بھی خیال رکھا جائے، اور جن چیزوں سے وہ پرہیز بتائیں ان سے پرہیز بھی کیا جائے، تب دوا اثر کرے گی.
تو رمضان کے روزوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کی شان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتایا ان کا خیال رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی غلط کام کرنا، غلط بات بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتے، کوئی صفات پیدا کرنا چاہتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حصے میں سوائے بھوک پیاس سے کچھ نہیں آتا۔ رات کو جگنے والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے مقدر میں، جن کے حصے میں سوائے جگائی کے کچھ لگتا نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جاگتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ لغویات کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس کا ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں، اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں، اور چاند ہو جانے کے بعد پوری بشاشت کے ساتھ تراویح ادا کریں، تہجد ادا کریں، چاش کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اسی طریقے سے روزے کے صحیح رکھنے کے لیے اس کے تمام آداب کی رعایت کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، افطار سے پہلے دعا کریں، سحری کے وقت دعا کریں، نمازوں کے بعد دعا کریں، تہجد کے وقت دعا کریں، اپنے لیے بھی اور ساری امت کے لیے۔ وقت بڑا خراب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بس اس وقت اتنی بات عرض کرنی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا، فضل کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی برکات سے، رحمتوں سے مالا مال فرما، روزے کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم پورے رمضان کے تمام اعمال کو عافیت کے ساتھ ادا کر سکیں، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، نفس اور شیطان کے اغوا سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دلوں کے میل کچیل کو دور فرما کر مزکا و مجلہ بنا دے، اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اپنا سچا تعلق نصیب فرما، ذکر و تلاوت کی توفیق نصیب فرما، ہم سے راضی ہو جا، اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب ساتھیوں نے سلام کہہ دیجیے۔ السلام علیکم۔